اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ دوسرا روزہ ہے اور دوسرا پارہ، اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہمیں، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور اب یہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا جو قبلہ بیت المقدس تھا، اب ہوتا کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے، تو اس کی بالکل سیدھ میں بیت المقدس تھا۔ جب مدینہ ہجرت کی تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کی جو بیک تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس بات کا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کا ذکر ابھی ہم آگے کریں گے، قرآن میں آئے گا ابھی آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا، وہ جس پر تھے۔ آپ کہہ دیجئے سب سمتیں خواہ مشرق ہو اور یا مغرب ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ یہ تمہاری دنیاوی عزت افزائی ہے اور اخروی عزت افزائی ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، اور ہم نے ایک خاص مصلحت کے تحت وہ سمت قبلہ مقرر کی جس پر تم تھے، یعنی بیت المقدس، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی گراں چیز تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی گزشتہ نمازیں ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ یہودی اور نصارہ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں دی ہوئی تھیں جس کو وہ چھپاتے تھے۔ یہاں نماز کی جگہ لفظ ایمان آیا ہے، اس کا مطلب کہ بس نماز جو ہے، نماز کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، سو ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے منہ کو اسی طرف پھیر لیا کرو، اور بے شک اہل کتاب کو اس بات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہونے کا پورا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں بھی لائیں، وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم یعنی وحی آ جانے کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات پر چلے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ڈرنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔
الذی آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِیقًا مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یعلمون، جن کو ہم نے کتاب یعنی توریت انجیل دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو ان کی صورت سے پہچانتے ہیں۔ پس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جیسے یہودی علماء نے اسلام قبول کر لیا، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہ بالکل حق ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ہر مذہب کے واسطے ایک قبلہ رہا جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا تھا، چونکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا۔ پس اب قبلے کی بحث کو چھوڑ کر تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، کیونکہ ایک روز اپنے مالک کے پاس حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنا رخ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، اپنا رخ نماز کے لیے مسجد الحرام کی طرف کر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنا رخ نماز کے لیے اسی کی طرف کر لو۔ اور یہ حکم اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ ان مخالف لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان کے لیے جو ان میں سے بے انصاف ہیں۔ سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے کمپلیٹ ہونے کے لیے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جن لوگوں نے نہیں ماننا وہ ظالموں میں سے ہیں، اور وہ نہیں مانیں گے، بس تم انہیں چھوڑ دو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جیسے ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قبول کی، اسی طرح ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا بھی قبول کی۔ جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تم میں سے بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب اور حکمت دانائی سکھاتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ پس ان نعمتوں کی وجہ سے جو میں نے تمہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، تحویل قبلہ پر مخالفین کے اعتراض سے پیدا شدہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہوا نا، تو لوگوں نے بہت باتیں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو یہودی تھے یہ تو جانتے تھے نا، ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، بتا دیا تھا کہ حضور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا، مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ تو ان کو یہ بات پتہ تھی، اور پھر یہ اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور پھر ان کو باتیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، بس تم صبر کرو اور نماز کے ساتھ سہارا لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں عام مردوں کی طرح مردن مت کہو، بلکہ وہ ایک اعلیٰ حیات کے ساتھ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اس میں جو ہے نا، یہ کچھ آیات متشابہات میں سے ہیں جن پہ ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا ہے، کہ جیسے کہ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں اچھا اگر شہید زندہ ہے تو وہ کہاں ہیں، کیسی ہیں، وہ
کیا وہ کھانا کھاتے ہیں، کیا وہ اس طرح سے بہت سے کویسچنس لوگ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بتانا سمعنا، بس آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، کوئی اس کے مردے نہیں اکھاڑنے. اور ہم تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے، یہ بڑی ڈرنے والی آیت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صابرین کو خوشخبری دے دیں، یعنی جو صبر کریں گے نا ان کے لیے خوشخبری ہے ان آزمائشوں کے اوپر. جن کی عادت ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس ختم ہونے والی ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، تو کل نہیں تو آج ختم ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.